والجان خلقناہ من قبل من نار السموم، جنات آدم علیہ السلام سے پہلے پیدا ہوئے اور وہ آگ کے شعلے سے پیدا ہوئے، اور آگ کے اس حصے سے ہیں جو جل کر راکھ ہوتا ہے، جو کسی چیز کو جلا دے تو وہ سیاہ ہو جاتا ہے، اس لیے جنات اکثر بد شکل ہوتے ہیں۔ اور چونکہ آگ آتشی مادہ ہے تو شرارت کرنے میں بھی بہت آگے ہے۔ امام ابو حنیفہ نے جنات کا عمل اور جنات سے سروکار اور جنات کے ساتھ نکاح منع فرمایا ہے۔ اس میں اختلاف ہے کہ جنات کتنے سال پہلے پیدا ہے۔ شاہ عبد القادر صاحب نے تفسیر میں لکھا ہے کہ 2000 سال پہلے، بعضوں نے اس سے بھی زیادہ لکھا ہے، اور بہت زیادہ فریب اور فساد پر آمادہ رہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کو ایک شعور نہیں دیا، وہ مستقبل نہیں سمجھتے، کوئی انتظام نہیں کر سکتے کسی کام کے لیے۔ ویسے آپ کہیں کہ یہ عمارت اٹھا لے تو اٹھا لیں گے، اور ان کے لیے بند دیوار بھی رکاوٹ نہیں ہے، رکاوٹ ان کے لیے اعوذ باللہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ آیت الکرسی ہے، بند دیوار سے پلنگ سمیت نکالنے پر قادر ہے وہ۔ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ اور دنیا کے اندر وہ احکام کے پابند ہے، اور ان کو بھی اس بات کی سزا ہوگی کہ تم نے نبی کو کیوں نہیں مانا۔ جنات کے ہاں مشہور ہے کہ 4 پیغمبر ہمارے تھے، ایک آدم علیہ السلام، دوسرے حضرت نوح، تیسرے ابراہیم اور چوتھے حضرت سلیمان۔ حضرت سلیمان سے بہت زیادہ خوفزدہ ہے، اس نے صحیح معنوں میں اپنی طاقت لڑائی دی ان پر۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ایسی ہیبتناک شکل دی تھی کہ ان کے چہرے مبارک پر بڑے بڑے بال ایسے پڑے رہتے، جب غصے ہو جاتے کیا تو بال ایسے کھڑے ہو جاتے تھے۔ جنات پھر منڈے ہوئے والے۔ حدیث شریف میں ہے کہ قیامت تک کوئی جنات کا ایسا حاکم نہیں آئے گا جتنا حضرت سلیمان کو اللہ نے ان پر حاکمیت و تسلط نصیب فرمایا تھا۔ حقیقت میں تمام انبیاء اور مرسلین کی تعلیم جس طرح انسانوں کو ہے، جنات کو بھی ہے۔ یا معشر الجن والانس، ایک جنات اور انسانوں کی ٹولی، تو خطاب ہی ان کو باقاعدہ انسانوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ میں نے ایک دفعہ دیکھا کہ 3 جنات ہیں اور ان کی شکل بجلی کے کھمبے کی طرح ہے، اور میرے سامنے کھڑے ہو گئے۔ تو میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کیا، تو مجھے کہا ہم تمہاری آیت الکرسی سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ لیکن جب میں نے 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھی، الحمدللہ خواب میں پورا لفظ بہ لفظ صحیح پڑھا، تو میں نے دیکھا کہ وہ ایسا جیسے کوئی گر رہا ہو نا، ایسا ہلنے لگے، اور اس کے بعد ان کے دھوئیں نکل گئے، غائب ہو گئے۔ علماء کہتے ہیں کہ آیت الکرسی سے انس اور جن دونوں پر ہیبت اور عظمت قائم ہو جائے گی، اور نفس میں، بشریت میں جتنی خامیاں کوتاہیاں ہیں سب ختم ہو جائے گی۔ چھوٹے بچوں کو بھی پڑھ پڑھ کے دم کیے جائے، صاف ستھرا بغیر لکیروں کے کاغذ پر لکھ کر کے ڈالا بھی جائے تو کوئی حرج نہیں۔ اللہ تحقیق پاک کلمات کے ذریعے نقش سلف سے ثابت ہے۔ اللہ اکبر۔ جنات زیادہ تر جنگلات میں، ویرانوں میں رہتے ہیں، اس لیے وہ کسی کو لے جائے تو جنگل لے جائے۔ چند سال پہلے یہاں ایک بڑا عجیب واقعہ ہوا، گلستان جوہر میں ایک نئی شادی ہو گئی۔ اس شادی کے ساتھ ایک بلہ آیا، اور وہ دلہن جہاں جاتی تھی وہ بلہ اس کو دیکھتا تھا۔ دلہن بیٹھ گئی تو بلہ سامنے کرسی کے نیچے بیٹھ گیا۔ دلہن کھانا کھا رہی ہے، بلہ دیکھ رہا ہے اسے۔ بلہ بالکل ہری پگڑی والا تھا۔ ایک دن وہ اپنے دولہے کے لیے چائے بنانے باورچی خانے جا رہی تھی، تو وہ بلہ جو تھا اس نے دامن سے پکڑ لیا منہ میں۔ تو دولہا حیران ہوا، عجیب بلہ ہے، آپ کو دامن سے پکڑا، اس کے ساتھ چلو، کہاں لے جا رہا ہے؟ دولہا کمرے میں بیٹھا ہے، اور وہ دلہن کمرے سے باہر نکلی اور غائب ہو گئی۔ پوری عورت غائب بمع بلے کے۔ وہ آدمی باہر آیا، صحن میں، کمرے میں، گلی میں، ادھر ادھر شور شرابہ، وہی دلہن کہاں چلی گئی؟ اخبارات میں بھی آیا ہے 2-3 سال پہلے۔
ہر طرح کوشش کی گئی، دلہن نہیں ملی۔ عاملوں سے پوچھنے لگے، کوئی تکڑا عامل ملا، اس نے کہا کہ دلہن کو جنات لے گئے اور کراچی سے 126 کلومیٹر دور ایک جگہ ہے جمپیر، وہاں ایک کنویں کے اندر رکھا ہے، اور میرے بس کی بات نہیں ہے وہاں جانا، صرف جانتا ہوں۔ اس نے کہا خدا کے لیے کوئی تکڑا عامل بتاؤ۔ اس نے ایک عامل کا پتہ دیا کہ وہ اگر کرنا چاہے، انہوں نے اس کو راضی کیا، ساتھ لے گئے۔ عامل نے ایک پتھر پر ناخن سے لکھا کہ خدا کے لیے اس عورت کو واپس کرو، بڑا گناہ ہے۔ نیچے ڈالا، وہ پتھر تیزی کے ساتھ باہر داغ آ گیا۔ عامل نے لیا، دیکھا، اس پہ لکھا ہوا تھا کہ ہم نے اغوا نہیں کیا ہے، دولہے نے خود اس کو کہا تھا کہ اس کے ساتھ چلو، دولہے نے اجازت دی ہے، تب میں لے کے آیا ہوں، اس دن تک میں نے انتظار کیا ہے۔ دولہے سے پوچھے تم نے کسی کو اجازت دی؟ کہا نہیں۔ کہا کوئی کتا بلّا؟ کہاں ہے بلّا اس کے ساتھ؟ کہا وہی تو جن تھا۔ اس کے بعد ان سے منت سماجت کی اور ان کو کہا کہ عورت کو باہر نکالو۔ انہوں نے کہا ہم نہیں نکالیں گے۔ عامل مضبوط تھا، اس کو جنات کا عمل پکا تھا، نثار الحق نہیں تھا جس سے کسی کو کچھ فائدہ ہی نہیں ہوا۔ ایک عامل تو وہ تھا جس کا قصہ آپ کو سنا ہے، جو بھاگتا ہوا جا رہا تھا، یا نہیں سنا ہے؟ سورۃ جن میں سنائیں گے بھی نہیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ عورت باہر لائی گئی، لیکن اس کے بڑے بڑے بال تھے آنکھوں پہ، چہرے پہ، اور اس نے اپنے خاون کو اور عزیزوں کو دیکھا تو آنکھوں سے تھر تھر آنسو گرنے لگے، لیکن وہ بول چال بھول گئی تھی، وہ اپنے رنگ میں ڈال چکے تھے اس کو۔ وہ زمین پہ لیٹی رہی اور تھوڑی دیر بعد اس نے دم دے دیا، فوت ہو گئی۔ انہوں نے موبائل کے ذریعے کراچی فون کیا کہ بھائی گاڑی بھیجو، یہ عورت مل گئی اور فوت ہو گئی ہے۔ کراچی سے گاڑی روانہ ہو گئی۔ جب انہوں نے ادھر ادھر دیکھا تو لاش نہیں ہے، کوئی لاش پھر غائب ہو گئی۔ تو جنات نے اندر سے آواز دی کہ فوراً یہاں سے جاؤ ورنہ تمہارا بھی وہیں حشر کر دیں گے جو اس کا ہوا ہے، تمہاری وجہ سے مر گئی ہے، اگر یہ ہمارے ساتھ رہتی 200 سال زندہ رہ سکتی تھی۔ اب جب باہر آ گئی اس کو ہوا لگ گئی، ختم ہو گئی۔ استحوتہ الشیاطین فی الارض حیران۔ جنات یہ کام بھی کرتے ہیں۔